کیا تدبیر کرنا تقدیر کے خلاف ہے؟ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ جب بندہ سبب کو اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اپنی قدرت سے مسبب کو پیدا فرما دیتا ہے۔ مثلا نمبر 1، دوا بیماری سے شفا کا سبب ہے۔ جب بندہ دوا لیتا ہے تو رب رحیم اپنے کرم سے صحت عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، پانی پیاس بجھنے اور کھانا بھوک مٹنے کا سبب ہے۔ جب بندہ کھاتا پیتا ہے تو اللہ کریم اس کی بھوک پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ تدبیر کا معنی ہے کہ کسی چیز کا انتظام کرنا اور اس کے انجام میں غور کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کسی چیز کے اسباب فراہم کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب کا نظام بنایا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ اسباب فراہم کرنے کے بعد نظر اسباب پر نہ ہو، بھروسہ اپنی تدبیر پر نہ ہو، بلکہ اعتماد مسبب الاسباب پر ہو اور توکل خالق کائنات کی قدرت پر ہو۔ چنانچہ 2 باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ تقدیر کو بھول کر فقط تدبیر پر بھروسہ کرنا کفار کا طریقہ ہے، یعنی فقط اسباب پر نظر رکھنا اور یہ بھول جانا کہ اصل میں اسباب سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ رب کریم کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ طرز عمل مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، یہ کفار کا رویہ ہے۔ نمبر 2، اور تدبیر کو فضول سمجھنا، یعنی یہ نظریہ رکھنا کہ اسباب کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ بھی گمراہوں اور جاہلوں کا کام ہے۔ ہاں وہ حضرات جو معرفت الہی کے اعلیٰ درجے پر پہنچے اور انہیں قدرت ربانی پر یقین کا انتہائی بلند مرتبہ نصیب ہوا، ان کا اسباب کو اختیار نہ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ فرمان مصطفی پروردہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، یعنی یا رسول اللہ توکل کا درست طریقہ کیا ہے؟ سواری کو بھانگ کر توکل کروں اور یہ کہوں کہ میرا اتنا ہی کام تھا؟ حفاظت تو اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعقلها وتوکل، سواری کو باندھ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ 2 لفظوں میں تدبیر کی تربیت بھی فرمائی اور ساتھ ہی توکل کا حکم بھی سنا دیا۔ یہی راہ حق ہے اور یہی مسلمانوں کا نظریہ ہے۔